سیدنا سہیل بن بیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ با آواز بلند فرمایا، اے سہیل بن بیدہ۔ آگے سے سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ جواب بھی دے رہے تھے۔ بہرحال جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی آواز سنی تو ان کو یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بلانا چاہتے ہیں، اس لیے آگے والے رک گئے اور پیچھے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملے، یہاں تک کہ وہ سارے جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 29 اور 30 مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ میرے ساتھ میری قوم کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی خوش ہو جاؤ اور اپنے پچھلوں کو بھی یہ خوشخبری سنا دو کہ جو آدمی صدق دل سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سن کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل پڑے تاکہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، لیکن جب ہمیں آگے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اس طرح کی باتیں عام لوگوں کو نہ بتائی جائیں وگرنہ وہ توکل کر کے عمل چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حدیث نمبر 31 مسند احمد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کے پاس حاضر تھا۔ انہوں نے کہا قبے کا پردہ اٹھا دو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ حدیث بیان کرنے سے یہ معنی تھا کہ تم توکل کر لو گے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی دل کے اخلاص یا راوی نے کہا یقین سے یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک دفعہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور آگ اس کو نہیں چھو سکے گی۔ حدیث نمبر 32 مسند احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے۔ حدیث نمبر 33 مسند احمد۔ سیدنا رفاع جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر میں تھے۔ جب ہم قدید یا قدید مقام پر پہنچے تو لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے اجازت لینا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ درخت کی جو طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہے وہ ان کو دوسری طرف کی بنسبت زیادہ ناپسند ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ الفاظ سن کر سارے لوگ رونے لگ گئے۔ ایک آدمی یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے بعد جو آدمی آپ سے اجازت طلب کرے گا وہ بے وقوف ہوگا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، جو آدمی صدق دل سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر راہ صواب پر چلتا رہے گا، تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ وہ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 آدمی ایسے جنت میں داخل کرے گا کہ ان کا کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم اور تمہارے نیک آبا، بیویاں اور اولاد جنت میں اپنے گھر بنا چکے ہوں گے۔ حدیث نمبر 34، مسند احمد۔ دوسری سند، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے تھے کہ لوگوں نے اجازتیں لینا شروع کر دی۔ پھر اوپر والی حدیث بیان کی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو آدمی اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کرے گا وہ میرے نزدیک تو بے وقوف ہی ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر والی بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شہادت دیتا ہوں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور پھر راہ ثواب پر چلتا رہے تو وہ جنت کی طرف چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھاتے تو یوں فرماتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ حدیث نمبر 35، مسند احمد۔